ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس باوقار محفل میں میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناصور ہے کہ جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے ہم اور آپ سب جہیز کے نام سے جانتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی تھی جس میں آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ذلت کے سوا کچھ نہ دیتے ہیں، اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نہ دیں گے. میرے پیارے دوستوں اور اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناصور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت کیا جاتا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی سرخیاں زار بن کر چھپتی ہے کہ فلاں شخص نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو زندہ جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اور اسلام کے پاسبانوں، ابھی اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر قوم ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے. آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چلنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم، کہیں فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کاش اسلامی شریعت کتابوں اور واضحوں کے بجائے عمل میں آ جاتی. میرے پیارے دوستو، عورت رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو روشنائی بخشی. اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا. اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی. میرے پیارے دوستو، تاریخ شاہد ہے ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کی ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو مہتم کر کے جنگلوں کی خاک چھانے پر مجبور کیا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ اس کے پیدا ہوتے زندہ درغور کر دیا جاتا تھا. پیارے دوستو، اسلام کے نوجوانوں، آج بھی ان دو شہزادوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہے. آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کے بچوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا پر یہ بات روشن کی طرح آیا ہے کہ جب لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اس وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اس کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے، تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے. میرے پیارے دوستو، جب والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں، تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسار کر دیتے ہیں. ارے جہیز کے تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو اور ذرا دیکھو شہنشاہ بطحہ تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوندے لگے ہوئے ہیں. اور بنت رسول ہونے کے باوجود حضرت علی کے گھر کی طرف روانہ ہو رہی، اور جہیز میں ایک تکیہ
ایک بستر، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے۔ حضرات آئیے ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے۔ کیا خوب کہا کہنے والے نے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ میں اپنی تقریر سے ختم کرنا چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔